کیا ماہم عذرا کے سامنے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کر دے گی اور کیا راشد شفق کے گھر پہنچ کر اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا؟ ڈرامے کے آگے آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں۔ زرون صبح اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہوتا ہے اور ماہم سے کہتا ہے کہ ماہم ذرا میرے کپڑے نکال دو، میں امی کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ ماہم جواب دیتی ہے کہ ٹھیک ہے زرون، تم امی سے مل لو۔ زرون جیسے ہی امی کے کمرے میں پہنچتا ہے، عذرا اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے اور بار بار شفق کا نام لینے کی کوشش کرتی ہے۔ زرون سمجھ جاتا ہے اور اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امی آپ پریشان نہ ہو، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں شفق کو اس گھر میں واپس لے آؤں تو میں ضرور لے آؤں گا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ ہم خود جا کر اسے گھر واپس لے کر آئیں گے۔ زرون کو اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ اس کی ماں شفق سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے، اسی لیے اپنی ماں کے دل کو سکون دینے کے لیے وہ ایسے وعدے کرتا ہے۔ اتنی دیر میں ماہم زرون کو بلانے کے لیے عذرا کے کمرے کے پاس آتی ہے۔ ماہم یہ ساری باتیں سن لیتی ہے، اس کے غصے کی تو انتہا نہیں رہتی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی جا کر خود کو ہی دل میں کہتی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ تم کس طرح سے شفق کو اس گھر میں واپس لے کر آؤ گے۔ زرون تیار ہو کر آفس میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد عذرا کے کمرے میں ماہم آتی ہے اور بڑے میٹھے لہجے میں کہتی ہے کہ امی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عذرا ماہم کو دیکھ کر خاموش رہتی ہے۔ ماہم فوراً عذرا کی کیئر ٹیکنگ کو کہتی ہے کہ تم جا کر امی کے لیے سوپ بنا کر لے کر آؤ، میں خود انہیں پلاؤں گی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آتی ہے تو ماہم کا اصلی روپ عذرا کے سامنے آ جاتا ہے۔ ماہم غصے سے عذرا کے پاس جا کر کہتی ہے کہ آپ چاہتی کیا ہیں؟ اگر شفق اس گھر سے جا چکی ہے تو آپ اسے واپس لے کر کیوں آنا چاہتی ہیں؟ آپ ہمیشہ میری خوشیوں کی دشمن رہی ہیں۔ پہلے زرون کو شفق کی بیوی بنایا، لیکن اب جب میری خوشیاں واپس آنے لگی ہیں تو شفق کو اس گھر میں واپس لانا چاہتی ہیں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ شفق اس گھر میں واپس کیسے آتی ہے۔ یہ کہہ کر ماہم زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ عذرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بار بار کوشش کرتی ہے کہ وہ آوازیں نکالے اور چیخ چیخ کر زرون کو واپس بلائے، لیکن فالج کی وجہ سے ان کے منہ سے صاف الفاظ نہیں نکل پاتے۔ ماہم یہ منظر دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو کر کہتی ہے کہ پہلے میں بے بس تھی، آج آپ بے بس ہیں، یہی آپ کا انجام ہونا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف شفق کے گھر کی بیل بجتی ہے۔ شفق پہلے ہی راشد کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسی لیے وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی ہے اور راشد کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ میرے گھر کا پتہ اسے کیسے معلوم ہوا۔ شفق کے تو پیروں تلے ہی زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ اگر راشد گھر کے اندر آ گیا تو زرون کا اس پر اعتبار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ زرون یہی سوچے گا کہ شفق اسی معاملات کی وجہ سے علیحدہ ہوئی ہے، اسی لیے وہ ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ دروازہ ہرگز نہیں کھولے گی۔ اب شفق کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی مخبری کوئی اور نہیں بلکہ ماہم ہی کر رہی ہے۔